کر دیں کہ آپ کے خدا تعالیٰ وجود رکھتے ہیں. سر یہ بات آپ باقی نہیں نا، ایک نقطے پہ کھڑا رہے، پہلے وہ بات کریں پھر آگے چلیں گے. آپ مجھے یہ ثابت کریں کہ دنیا میں ایسی کوئی کتاب مجھے دکھا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ قرآن یہ خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے قرآن کریم کے علاوہ. آپ مجھے دکھائیں پھر آگے چلیں. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی جو ڈیوائن بکس کہی جاتی ہیں وہ سب کی سب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ یا تو اوپر سے آئی ہے یا ڈیوائن انسپائرڈ ہیں. میں نے جو آپ سے دعویٰ کیا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ آپ مجھے کسی دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دیں. نہیں سر، اس دعوے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی قرآن کی مجید جو کتاب ہے وہ الہامی کیسے ہے؟ اس دعوے سے کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ آگے چلے گے نا، اس پہ آگے چلے گے. آپ مطلب اس میں دنیا کا بہترین، آپ کسی چیز کو لے لیں، آپ انسانی معاشرت میں کسی بھی چیز کو لے لیں. کس میں سمجھائیے، میں آواز کرتا ہوں. سورہ نساء کی 34ویں آیت میں مسلمان بیویوں کو تشدد کرنے کی اجازت دی گئی ہے شوہروں کی جانب سے. یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے. اچھا ایک منٹ، آپ یہ دیکھ لیں کہ جس معاشرے میں بیویوں کو مارنے کی اجازت نہیں ملی ان کی اس وقت کیا حالت ہے، آپ ان کو دیکھ لیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ بیٹی کے باپ ہوں اور آپ کا داماد جو ہے اس اجازت کا یوز کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی پر تشدد کرے، تو آپ کو اپنے داماد پر فخر ہوگا یا بیٹی کا دکھ ہوگا؟ سر پورے اصول قانون کو لے کے چلے ذرا تھوڑا سا. اچھا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو جو پوری آیات ہے نا، جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں نا تو آپ اگر یہ کریں کہ پوری آیت لکھیں، اس کا پورا ترجمہ آئے، اس کے بعد آپ اس پہ سوال کریں، یہ بہت بہتر ہے. جی جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بیوی کو مارنا جائز ہے، تو وہ آیت کا اگر پورا ترجمہ کریں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی تمہیں اعصابی صدمہ پہنچائے تو اس وقت اس کو واز پہنچاؤ. اعصابی صدمہ دن رات اعصابی صدمے پہنچاتی ہیں شوہروں کو. نہیں سر، اگر وہ غلط کام کرتی ہیں نا، جو اعصابی صدمہ غلط اعصابی صدمہ کس وجہ سے پہنچے گا؟ آپ کے اعصاب میں صدمہ اس وقت پہنچے گا جب آپ کی بیوی کوئی غلط کام کر کے باہر سے آتی ہے. نہیں آپ کا مطلب ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ ناجائز جنسی مراسم قائم کرے تو آپ کو اعصابی صدمہ پہنچے گا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی تعلق قائم کرے یا تو وہ اعصابی صدمہ میں آ جاتا ہے نا. اعصابی صدمہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یو آر اے بیٹر کمیونیکیٹر دین یور گاڈ، کیونکہ سورہ نساء کی 34ویں آیت یہ اعصابی صدمے کا ذکر یا ناجائز جنسی تعلقات کا ذکر نہیں کرتی ہے، وہ صرف یہ کہتی ہے اگر تمہاری بیوی تمہارا کہا نہ مانے تمہارا کہا نہ مانے نہیں، کہا نہیں مانے نہیں لکھا ہوا، اعصابی صدمہ وہاں لکھا ہوا ہے. امجد صاحب خود بتائیے گا کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے، اعصابی صدمہ لکھا ہوا ہے یا کہا نہ مانا لکھا ہوا ہے؟ سر اصل میں اس وقت میرے ذہن میں آیت نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو آپ کی ہے، ترجمے ہمیں رٹے ہوئے ہیں. جو نا قرآن کریم ایک ایسی کتاب نہیں ہے میں آپ کہیں کہ آپ ہر چیز اس کی حفظ کر کے ہر چیز اس کو کوئی بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. بہت سورہ نساء کی 34ویں آیت میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہاری بیویاں تمہارا کہا نہ مانے تو پہلے انہیں پیار سے سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ سونا ترک کرو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اضربہن، انہیں مارو. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی انہیں مارنے کی اجازت دی ہے. امجد صاحب کیا کوئی اللہ جو ہے اسلامی عورتوں مسلمان عورتوں پر اس طرح تشدد کی اجازت دے سکتا ہے؟ جو آپ کو الہامی کتاب لگتی ہے انہیں مارو. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی انہیں مارنے کی اجازت دی ہے. امجد صاحب کیا کوئی اللہ جو ہے اسلامی عورتوں مسلمان عورتوں پر اس طرح تشدد کی اجازت دے سکتا ہے؟ جو آپ کو الہامی کتاب لگتی ہے. یہ تو انسانی کی مجھے لگتا ہے کہ نارمل انسان بھی لکھ سکتا ہے. میرا جو آپ سے پہلے بات کی ہے نا، آپ اس کو پورے معاشروں میں دیکھ لیں کہ آپ جو اس کا سب سے بہترین جو آپ کو امپلیمنٹیشن ملے گی وہ ملے گی عرب معاشرے کو. آپ نظر دیکھ لیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد جو یورپی معاشرے میں عورت کے ساتھ جو معاملات ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں؟ نہیں امجد صاحب، یورپی معاملات میں آپ اپنی بیوی کو یورپ امریکہ میں بیویوں کے اوپر تشدد کرنے کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو. میں بھی یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جب اس پہ تشدد نہیں نہ ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بچے ہیں نا وہ اپنے باپوں سے محروم ہو گئے ہیں. 200 DNA کروا کر وہ باپ کو ڈھونڈتے ہیں. یہ ٹھیک ہے؟ آپ بھی یورپ امریکہ گئے؟ نہیں میں نے مطلب یہ تو نہیں کہ میں نے ساری دنیا گھومنی ہے پھر میں آپ سے بات کرنی ہے. آپ نے مسجد کے مولوی کے علاوہ کبھی کوئی یورپین فلم دیکھی ہو، ہالی ووڈ کی فلم دیکھی ہو؟ نہیں میں مطلب انسان ہوں، بہت سی چیزیں دیکھتا ہوں، یہ تو نہیں کہ مطلب سوسائٹی میں رہتا ہوں جہاں کی ایگزامپل آپ دے رہے ہیں، اور یہاں پر ایک گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ رہتی ہے. جب بریک اپ کرتی ہے تو بریک اپ کرتی ہے، اگر ان کا کوئی بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کو فون کرتے ہیں. ٹھیک ہے امجد صاحب؟ دیکھیں یہ جو میں نے بات کی آپ سے، کیا یہ میری بات غلط ہے کہ ان کے آپ کی یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے اور حقائق کے منافی ہے. اگر آپ کا DNA ٹیسٹ کے اندر آپ کی پیرنٹ ہوڈ ثابت ہو جائے تو اس کے بعد کورٹ سے آرڈر آتا ہے کہ آپ نے اس بچے کی اونرشپ بھی لینی ہے اور اس کو مہینے کا خرچہ بھی دینا ہے.
सर ये तो मीडिया की बातें, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको भेज दूंगा, जिसमें 200 डीएनए करवाने के बाद भी नहीं, अमजद साहब मुझे ये बताइएगा कि 200 डीएनए करवाने के बाद ये तो उस औरत का हाफिजा बड़ा कमजोर होगा ना कि उसने 200 मर्दों के साथ सोई होगी, फिर भी उसको याद नहीं आ रहा कि मैंने किसके बच्चा पैदा किया है। अमजद साहब मुझे औरत को एग्जैक्टली पता होता है कि मैंने किसका बच्चा पैदा किया है। आपका जो अल्लाह है, जो मेरे नबी के फर्जी किरदार है, वो सूरह निसा की 34वीं आयत में कहता है, अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हारा कहा ना माने तो उन्हें पहले प्यार से समझाओ, उनके साथ सोना बंद करो, फिर उन्हें मारो। क्या ये जस्टिफाइड है? अच्छा मेरी बात सुने, जो मियाँ बीवी का मामला है ना, वो एक जैसे कहते हैं ना रूह का एक तल्लक है, वो एक रूह का तल्लक है। उस रूह के तल्लक को मारने तक तो बात जानी नहीं चाहिए। जिसके साथ रूह का तल्लक हो उसको मारना चाहिए। हाँ कोई वजह होगी, कोई सबब होगा, कोई इस तरह की बात होगी तो वो मारने की गुंजाइश नहीं है ना कुरान में। मुझे ये बताइएगा कि एक शौहर जो है, एक दुनिया की कौन सी ऐसी मजहबी किताब है जिसमें शौहरों को बीवियों को मारने की इजाजत दी गई है? अरे भाई हमें उन लोगों के साथ कंपेयर करना छोड़ दो जो आपको एक मिनट, जो इसकी अगर आप कहें कि औरतों को मारने की इजाजत दी गई है, क्या अरब कंट्री जो है वो सारे बीवियों को मारती हैं? क्या जितने मुसलमान मुआशरे वो सर वो थोड़े मुहज्जब होंगे ना कि वो उस कुरान की साइड पर अमल नहीं करते। आपका जो कुरान है, जो अखलाकियात का आला नमूना है, अखलाकियात का आला नमूना मुसलमान मर्दों को मुसलमान बीवियों के ऊपर तशद्दुद की इजाजत दे रहा है। ये आला नमूना है अखलाकियात का। एक मिनट सर, एक मिनट, ये आप नदीम भाई सर तर्जुमा अगर आप अपने लिहाज से करेंगे या लोगों के लिहाज से करेंगे ना, तो वो फिर आपको वही नजर आएगा जो आप देखना चाहते हैं ना। तो वो आप वो ना देखेंगे, आयत में लिखा हुआ है तो वो देखेंगे, तो वो आप फिर उस पर आर्गूमेंट कर सकते हैं। निसा की 34वीं आयत का तर्जुमा आप मुझे बता दें। नशूज़ु हुन्ना लिखा हुआ है सर, नशूज़ु हुन्ना असाबी सदमा जो है ना वहाँ पे है, और आगे भी वजाहत, एक आयत दूसरी आयत की वजाहत करती है। तुम आगे देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ जब तुम्हारी बीवी असाबी